الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور دنیا میں جو بھی ایمان والا گزرا ہے، جس نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے، اس کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے. دنیا کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، عیش مستی کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ. اور جو آدمی ایمان میں جس قدر مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، اسی قدر اس کا امتحان زیادہ سخت ہوگا. حضرات انبیاء علیہم السلام کو قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں
قرآن کریم میں تقریباً 25 انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو آرے سے کاٹا گیا، کسی کو سمندروں سے گزرنا پڑا، کسی کو اتنا مارا گیا کہ دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ اب ان کی روح پرواز کر چکی ہے۔ حتیٰ کہ تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا۔ آپ کو بھی کفار مکہ نے اور مشرکین نے اور یہودیوں نے طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف، مصیبتیں انبیاء علیہم السلام پر آئی ہیں، اور ان سب میں سب سے زیادہ مصیبتیں، ایذائیں، تکلیفیں مجھ پر آئی ہیں۔ تو یہ نئی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، قرآن کو ماننے والوں کو نشانے پر رکھنا، یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حالات سے آپ حضرات واقف ہوں گے کہ آج کل ملک کے اندر کس طرح کے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا یہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اگلی بات رکھوں گا۔ سورہ بروج کی میں نے چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ملک یمن کے ایمان والوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ملک یمن کا ایک کافر بادشاہ تھا، یوسف ذو نواس اس کا نام تھا۔ ایک کاہن ملک یمن میں رہتا تھا، کاہن، اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ جادوگر تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ایک نوجوان دے دیجئے، میں اس کو اپنا علم سکھانا چاہتا ہوں۔ ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے، میرے پاس جو کہانت کا علم ہے یا سحر کا، جادوگری کا جو علم ہے وہ میں سکھانا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک نوجوان دے دیجیے۔ تو یوسف ذو نواس نے ایک نوجوان کو تیار کیا اور اس سے کہا کہ فلاں جگہ ہمارا ایک آدمی رہتا ہے، اس کے پاس کہانت کا علم ہے، تم جا کر کے اس سے وہ علم سیکھو۔ چاند، سورج، ستارے یہ سب دیکھ کر کے اگلی باتوں کو بیان کرنے والا۔ اور ہمارے مسلمان بھائی اس میں بہت زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو علماء کو آ کر کے تنگ کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے لوگوں کو، آ کر کے بتاتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں لڑکا ہوا ہے، 11 تاریخ کو پیدا ہوا ہے، صبح میں 8 بجے پیدا ہوا ہے اور اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر پیدا ہوا ہے۔
ذرا ستارہ دیکھ کر کوئی نام بتائے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو دیکھ کر کے نام رکھا جائے؟ قرآن نے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اس کے مطابق نام رکھنا ہے۔ اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پر مارتے ہیں، الفابیٹکس لکھتے ہیں، یہ لکھا 10,000 نام آ گئے یہ سے۔ اب اس میں سے کتنے یہودی نام ہیں، کتنے عیسائیوں کے نام ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر نام دیکھا اور بچوں کا نام رکھ دیا، اور عجیب و غریب قسم کے نام رکھتے ہیں، اور آ کر علماء سے پوچھتے ہیں کہ حضرت اس کا نام ذرا بتاؤ۔ اب ہم لوگ ڈکشنری نکال کر کے دیکھتے ہیں، جو نام اس نے بچے کا رکھا ہے اس کا ڈکشنری میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ عربک ورڈ ہے ہی نہیں، نہ فارسی میں ہے اور نہ عربی زبان میں ہے۔ آیا کہاں سے؟ انٹرنیٹ سے آیا۔ یہ سب یہودیوں کی چال ہے۔ یہودیوں نے اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر لاکھوں کی تعداد میں انٹرنیٹ پر ویب سائٹس بنائے ہوئے، اور مسلمان بھولا بھالا کچھ پتہ نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، نہ علماء سے اس کا تعلق ہے، نہ مسجد سے اس کا کوئی لینا دینا ہے، کبھی قرآن کو اٹھا کر پڑھتا نہیں ہے، کبھی حدیث کو پڑھتا نہیں، کبھی دین کی مجالس میں وہ شرکت نہیں کرتا، جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دیکھا کہ ویب سائٹ مسلمان کی ہے، نام لکھا ہوا ہے الاسلام، القرآن، الفرقان، بس گھس گیا اس میں، جو آ گیا اس کے اوپر یقین کر لیا۔ نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں اسلام کے نام پر میرے اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور ہمارے انجان مسلمان اس کو اسلام سمجھ کر کے قبول کر رہے ہیں۔ بہرحال بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر کاہن ہے، اس سے جا کر کے اس کا علم سیکھو۔ وہ نوجوان جاتا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کوئی اللہ والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان ایک عالم ہیں، راہب ان کو کہا جاتا ہے۔ راستے میں وہ بزرگ ہے، جاتے جاتے اس نے اس بزرگ سے ملاقات کر لی۔ بزرگ نے، اللہ والے نے، راہب نے 2-4 نصیحتیں کی، بہت زیادہ اس کو وہ نصیحت اثر کر گئی۔ بہرحال بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ فلاں جگہ جا کر کے کہانت کا یا جادوگری کا علم سیکھ کر کے آؤ۔ تو پھر آگے بڑھ گیا اور اس کے پاس جا کر کے اس نے سیکھا۔ ایک دن سبق پڑھا، پھر واپس آیا، واپس آتے آتے دل نے کہا ارے اس اللہ والے کو مل کر کے جاؤ، تو اللہ والے سے ملا، پھر گھر واپس گیا۔ اب اللہ والے کی باتوں کو روزانہ جاتے آتے سن کر اللہ والے پر یقین بڑھ گیا۔ ایک دن کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اللہ والے نے، راہب نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ اس کا نام عبداللہ ہے، اس بچے کا نام، نوجوان بچے کا نام۔ اب اللہ والے کی باتیں سننے میں کچھ وقت لگتا تھا اور اس جادوگر تک پہنچنے میں دیر ہوتی تھی۔ وہ چونکہ استاد تھا اس لیے مارتا تھا۔ اب واپس آتے ہوئے پھر اللہ والے کی باتوں کو سنتا، اور گھر پہنچتے پہنچتے دیر ہوتی تو گھر والے اس کو مارتے۔ ادھر بھی مار کھاتا، ادھر بھی مار کھاتا، لیکن اللہ والے سے ملاقات کو کبھی ترک نہیں کرتا۔ یہ قربانی اس نے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو بندہ قربانی دیتا ہے اللہ کی طرف سے انعام آتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم مسواک نہیں کرتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپناتے، اور چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں۔ جو دعا ہم مانگے، دعا ختم ہونے سے پہلے ہماری دعا قبول ہو جائے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔
قربانی کچھ دیتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ولیوں کا مقابلہ کریں۔ اس نوجوان نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ کرامتوں کو نواز دیا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان آ رہا تھا تو راستے میں شیر آڑے آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لوگ نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر والے ادھر آ سکتے، شیر بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نے اللہ کا نام لے کر کے اس کو مارا تو شیر ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پاس کوئی خاص پاور ہے۔ ایک نابینے کو پتا چلا کہ اس نوجوان کے پاس کوئی خاص پاور ہے تو نابینا جا کر کہنے لگا، ارے بھائی کچھ کرو، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، بینائی واپس آ جائے۔ نوجوان نے کہا، تم اگر مسلمان ہوگے تو میں یہ کام کروں گا۔ نابینے نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میری بینائی واپس آ گئی تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بس کیا تھا، اس نوجوان نے دعا مانگی اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں میں روشنی ڈال دی، وہ بالکل بینا ہو گیا۔ تو اس نے کہا، میں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ بادشاہ کو پتا چلا۔ یوسف ذو نواز جو کہ ظالم بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ ایک نوجوان ہے، وہ تمام لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان کو اور اس راہب کو جس نے اس نوجوان کو مسلمان بنایا تھا اور اسی طرح اس نابینا کو، تینوں کو پکڑا اور کہا ان دونوں کو قتل کر دو۔ راہب کو قتل کر دیا گیا اور اس نابینا کو قتل کر دیا گیا، اور اس نوجوان کے بارے میں بادشاہ نے فیصلہ سنایا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے ڈال دو، ایسی سخت سزا دو۔ لوگ لے گئے نوجوان کو، جب لے گئے پہاڑ کے اوپر دھکا دینے لگے تو نوجوان کو دھکا دینے میں سپرنگ ایکشن ہو گیا۔ دھکا دینے جو لوگ گئے وہ خود الٹا نیچے گر گئے، نوجوان وہیں کا وہیں کھڑا۔ پھر بادشاہ نے کہا اس کو لے جا کر کے سمندر میں ڈبو دو۔ لوگ لے گئے سمندر میں ڈبونے کے لیے، تو جو ڈبونے کے لیے لے گئے تھے وہ خود ڈوب گئے، نوجوان نہیں ڈوبا۔ بالآخر بادشاہ پریشان ہو گیا تو نوجوان کہنے لگا، میں ایسے نہیں مروں گا، میرے ترکش سے تیر کو نکالو، بسم اللہ پڑھ کر کے مجھے مارو، تب میں مرنے والا ہوں، اس سے پہلے میں مرنے والا نہیں۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، ساری دنیا مل کر کسی کو مارنا چاہے اور اللہ اس کو بچانا چاہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا چاہے، ساری دنیا مل کر کے اس آدمی کو بچانا چاہے، کسی کے مائے کے لال میں دم نہیں ہے کہ اس کو بچا سکے۔ پھر بادشاہ نے اس نوجوان کے کہنے کے مطابق ترکش سے تیر کو نکالا، بسم اللہ پڑھ کر کے مارا تو اس کو تیر لگی، وہ نوجوان وہیں شہید ہو گیا۔ پھر اس کو کسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ یہ جو ماجرا لوگوں نے دیکھا، ہزاروں کا مجمع تھا، سب نے کہا، اے بادشاہ سن لو، ہم اس نوجوان کے اسلام کو قبول کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو الٹا ہو گیا، ہم تو ختم کرنا چاہ رہے تھے اسلام کو، لیکن جوں ہم قتل کرتے جا رہے ہیں ادھر سے مسلمان ابھرتے آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، بڑے بڑے گڈھے کھدواؤ، خندق بڑے بڑے گڈھے کھدواؤ اور اس کے اندر آگ جلاؤ، لکڑیاں ڈالو، تیل ڈالو اور ان سارے لوگوں کو لے جا کر کے کھڑا کرو اور ان سے کہو واپس آ جاؤ، گھر واپسی۔ سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ نہیں سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے یا نہیں سنا ہے آپ نے؟ گھر واپسی سنا ہے نا؟ یہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا، کیا کہا گیا؟ واپس آ جاؤ، گھر واپسی۔ اس نوجوان ان تمام لوگوں کو آگ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور کہا یا تو ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ ورنہ آگ میں کود جاؤ، یہ تم کو کرنا ہوگا۔ تو تقریباً 12,000 لوگوں کو آگ میں اس نے ڈالا، 12,000 لوگوں کو اس نے آگ میں ڈالا۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم آگ میں کودنے کو پسند تو کرتے ہیں لیکن اسلام سے پھر جانا
مرتد ہونا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہم شہادت کی موت مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کلمے کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ 12,000 لوگوں کو اس نے ڈالا، سب کود پڑے آگ میں، جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، جوان بھی تھے، حتیٰ کہ ایک ماں کا بھی ذکر آیا ہے تفسیری روایات میں۔ اس کے گود میں ایک معصوم سا بچہ تھا، دودھ پینے والا بچہ۔ اس کو کہا گیا یا تو واپس آ جا یا پھر آگ میں کود جا، مسلمان رہنا ہے آگ میں کود، اگر زندہ رہنا ہے ہمارے دھرم میں آ جا اور واپس چلی جا۔ ماں کو بچے پر ترس آیا تو ماں تھوڑا ہچکچا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو گویائی دے دی، چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے نے زبان کھول کر کے کہا اے اماں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے جنت تیار ہے، آگ میں کود جا، مجھ پر ترس کھانے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے زبان جانوروں کو زبان دینے پر قدرت رکھتا ہے، معصوم بچوں سے اللہ تعالیٰ بلوا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام معصوم بچے ہیں، گود میں دودھ پیتے بچے ہیں، لیکن بات انہوں نے کی جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا تو معصوم بچہ جو جھولے میں جھول رہا تھا اس نے گواہی دی، جو بول نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس سے بلوا رہا، بالآخر اس عورت نے بھی آگ میں چھلانگ لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ اس میں اجمالاً بیان کیا ہے، تفسیری روایت میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جس آگ میں یہ سارے کے سارے مسلمان کود رہے تھے، دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سب آگ میں جل کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر رہے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے آگ ان کو ٹچ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، سب کی روحوں کو قبض کر لو۔ آگ نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا، 12,000 لوگ آگ میں کود پڑے، آگ نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا، اس سے پہلے اللہ نے ان کے جسموں سے ان کی روحوں کو قبض کر لیا۔ اب آگ میں کون گرے؟ ان کے ڈیڈ باڈیز گری، مردہ جسم آگ میں پڑے، ذرا برابر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور جس آگ کو یوسف ذو نواس کافر ظالم بادشاہ نے جلایا تھا اور 12,000 مسلمانوں کو اس میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو اتنا پھیلایا کہ پورا وہ علاقہ جل کر ہلاک ہو گیا، اور صرف یوسف ذو نواس بادشاہ بچ کر کے بھاگتا گیا، لیکن آگ اس کا پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ وہ بادشاہ مجبور ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا دیا اور پانی میں غرق ہو کر کے مر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ملک یمن کا ایک گورنر تھا، کسی وجہ سے زمین کو کھودنے کی ضرورت پیش آئی، زمین کو کھودنے لگے تو وہ نوجوان جو بادشاہ کے کہنے پر جادوگری اور کہانت سیکھنے کے لیے گیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا، عیسائی جو عالم تھے راہب ان کے کہنے پر مسلمان ہو گیا تھا، اس نوجوان کی قبر کو لوگوں نے کھود دیا، پتہ نہیں چلا، مٹی کو کھودتے رہے تو وہ قبر سے وہ نوجوان کی لاش نکل آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد تقریباً 63 سال آپ زندہ رہے، باحیات رہے دنیا میں۔ اس کے بعد 2 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا، یعنی 65 اور وہ 70 ٹوٹل کریں گے 135 ایئرز۔ اس کے بعد قبر کو کھودی گئی تو وہ جو نوجوان تھا عبداللہ بن طامر اس بچے کا نام تھا، وہ نوجوان لڑکا اس قبر کے اندر آرام سے بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر رہا، اور ایک جگہ اس نے ہاتھ کو رکھا ہوا پٹ کے اوپر،
قبر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، قبر کھودنے والے نے ہاتھ کو ہٹایا تو وہاں سے خون نکلنے لگا، پھر ہاتھ کو رکھا تو خون کا آنا بند ہو گیا۔ فوراً ملک یمن کے گورنر نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس نوجوان کو جس حالت میں تم نے دیکھا اسی حالت میں دوبارہ قبر بنا کر کے دفن کر دو، چھوڑ دو، اسی جگہ چھوڑ دو۔ اللہ والے مرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو کبھی موت نہیں آتی، وہ قبر میں جا کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ قبروں کے اندر وہ لوگ زندہ رہتے ہیں، ان کے جسم کو زمین کی مٹی ٹچ بھی نہیں کرتی ہے، ان کے بال کو بھی ٹچ نہیں کرتی۔ جب شہید قبروں کے اندر زندہ ہے تو پیغمبروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آپ حضرات مدینہ منورہ جب حاضری دیتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ یہاں سے آپ درود کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ جب ہم یہاں سے سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، فرشتے لے جا کر وہاں پہنچاتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ خود چل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کے ذمے نہیں لگاتے بلکہ ڈائریکٹ بولتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو، آپ کے اوپر رحمت نازل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، وہ سنتے ہیں آپ کے سلام کو اور جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ کی آواز کو حضور سننے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سن سکیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا یہ پرانے زمانوں سے چلی ہوئی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جو لوگ ظلم کے حالات میں اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کے ایمان کو بھی بچاتا ہے، ان کے اسلام کو بھی بچاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے ملکوں کے اندر ہدایت کے فیصلے کرتا ہے۔ آج ملک کے جو حالات ناگفتہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے اگر تم اس ملک کے باشندے ہو تو کاغذ دکھاؤ، سرٹیفکیٹ دکھاؤ، دستاویز دکھاؤ، یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ 100 میں سے 25% مسلمانوں کو صرف پتا ہے، باقی 75% مسلمان ابھی سوئے ہوئے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ نے جمعے کو عید کا دن مقرر کیا، یہ ہفتے کی عید ہے، اور سال میں 2 عید ہے، رمضان والی اور بقرہ عید والی۔ یہ جمعہ ہفتے کی عید ہے، اور جمعہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور ہم لوگ بیان کرتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگ چونکہ عربی تھے، صرف عربی میں خطبہ، ہم لوگ چونکہ عربی نہیں ہے اس لیے پہلے اردو میں تھوڑا سا بیان، پھر عربی میں خطبہ۔ دیکھ لیجئے آپ لوگ، جمعہ کی اذان ہوئی، کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ جب امام صاحب ممبر کی سیڑھیوں کو چڑھتے ہیں تب وہاں سے لوگ نکلنا شروع کرتے ہیں گھر سے۔ حضرت ابھی خطبہ شروع کرے نہیں، اب گھر سے نکلنا ہمارا نوجوان شروع کرتا ہے۔ جب امام صاحب ممبر کی سیڑھیوں سے اترنے لگتے ہیں، جب ہمارا مسلمان مسجد کی سیڑھیوں کو چڑھنے لگتا ہے، اب آ کر کے وہ وضو کرتا ہے۔ بمبئی حج کمیٹی میں جاتا رہتا ہوں، بڑوں نے، ہمارے شہر کے بڑوں نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، وہاں پر ایک مولانا نے ایک
عجیب بات بتائی، ایک واقعہ بتایا، حقیقی واقعہ۔ ایک آدمی جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آیا، جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ کب آیا؟ جبکہ ایک رکعت مکمل ہو چکی تھی اور دوسری رکعت چل رہی تھی۔ نماز اس نے پڑھ لی، نماز مکمل ہو گئی تو بازو والے نے اس کو کہا، کامن کھاتا تھا با، جمعہ کے دن تجھے نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے کیا؟ جمعہ کے دن بھی تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ جمعہ کے دن خطبہ اہم ہے، ظہر کی 4 رکعت کو گھٹا کر کے 2 رکعت خطبے میں دے دیا گیا اور 2 رکعت نماز میں رکھا گیا۔ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں جمعہ کی اذان کے بعد مسجد کے دروازے پر، جو جو آتا ہے اس کا نام لکھتے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، فرشتے اپنا وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں۔ اس کو ڈانٹا، سمجھایا، جلدی آیا کرو، نماز پڑھا کرو، وقت کے حساب سے نماز کا اہتمام کیا کرو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت شکریہ ادا کرو، میں وضو کرے نہیں سکا، اس واسطے مجھے 1 رکعت ملی ہے، اگر میں وضو کر لے کو آتا تو 1 رکعت بھی نہ ملتی۔ یعنی بغیر وضو کے وہ آ کر کے نماز میں شامل ہوا، تب جا کر کے اس کو 1 رکعت ملی ہے، اگر وضو کر کے وہ آتا تو 1 رکعت نماز بھی نہ ملتی۔ مطلب یہ ہے اس نادان مسلمان نوجوان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ایسے ہمارے مسلمان، کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ سارے ملک کے علماء مل کر کے استغفار کریں، توبہ کریں، دعائیں مانگے، تہجد کی نماز میں دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں قبول کرتا؟ مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں۔ آج مسلمان کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، کھیل کود کے لیے ٹائم ہے، موبائل میں گیم کھیلنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، انٹرنیٹ چلانے کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے فالتو بکواس کرنے کے لیے، ان کی برائیاں کرنے کے لیے ٹائم ہے، مسجد میں آ کر کے 2 سجدے کرنے کے لیے آج مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے۔ حرام مال کو کھایا جا رہا ہے، بیاس کھایا جا رہا ہے، سود کو کھایا جا رہا ہے، بہن کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، اس کے مال پر قبضہ کیا جا رہا ہے، پڑوس کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ کیا مسلمان کیا غیر مسلم، سب کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں اللہ کا عذاب آتا ہے تو مسلمانوں پر آتا ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ کافروں پر اس وقت آتا ہے جبکہ کافر وقت کے پیغمبر کو پریشان کر دیں۔ قرآن شریف آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، وقت کے پیغمبروں کو جب کافر پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، ورنہ عمومی عذاب کافروں پر نہیں آتا۔ دنیا میں بھی کافروں پر عذاب آئے گا لیکن جلدی نہیں آئے گا، مسلمان پر آتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے 4 بچے ہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، ان 4 بچوں میں 3 بچے آپ کی بات سننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ایک بچہ بالکل برا نہ مانیے گا پرم پوگ ہے، بالکل بیکار ہے۔ اب وہ بچہ ادھر جاتا ادھر جاتا، ادھر ادھر منکھاتا پھرتا رہتا ہے، کوئی جا کر اس کو باپ کو کہے تمہارا بیٹا دیکھو فلاں فلاں جگہ جاتا رہتا، تو باپ کیا بولتا؟ ایو انہیں کان تو مر جان دلو، خبرستان چلے جان دلو، مجھے کیا بھی فکر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹا نافرمان ہے، اس سے اس باپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اور باقی جو 3 بچے ہیں وہ ذرا سی بھی غلطی کرتے ہیں تو باپ کیا بولتا؟ کئی کو کرا سو، وہاں کئی کو گیا، پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ کیوں؟ کیونکہ ان 3 بچوں سے باپ کو محبت ہے، کیونکہ یہ بچے اس باپ کی بات ماننے والے ہیں۔ یہی بات آپ یاد رکھیے گا، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ ان کفار کو، مشرکین کو، ظالموں کو چھوڑ دو، ان کو دنیا میں عیش کرنے دو، مستی میں رہنے دو، وقت آئے گا ہم دیکھ لیں گے۔ دنیا میں بھی کافروں پر
عذاب آئے گا لیکن جلدی نہیں آئے گا. لیکن مسلمانوں پر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سورہ سجدہ. اس کی یہ آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. مسلمانوں کو دنیا میں چھوٹے بڑے مختلف انداز کی تکلیفیں مصیبتیں اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں اور بڑی مصیبت جو کہ جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے، اس سے بچ جائیں، قیامت کی ہولناکی سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا، ہم کہتے ہیں کہ مکہ ہمارا، مدینہ ہمارا ہے، رسول ہمارے ہیں، پیغمبر ہمارے ہیں، یہ مسجدیں ہماری ہیں، یہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، قیامت کے دن کو ماننے والے ہیں، موت کے بعد والی زندگی کو ماننے والے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو ماننے والے ہیں، 313 رسولوں کو ماننے والے ہیں، آسمان کی 4 بڑی بڑی کتابوں کو سچی کتابیں ماننے والے ہیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ذرا ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. اگر ہماری غلطی انفرادی ہے، انڈیویجول مسٹیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت انڈیویجولی آتی ہے، انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. اگر ہماری غلطی اجتماعی اعتبار سے ہے، سب مسلمان مل کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت سب مسلمان کے اوپر آتی ہے. اس میں اچھے برے سب پس جاتے ہیں. جب آپ گیہوں پسانے کے لیے جاتے ہیں، گیہوں کے ساتھ جو کنکر بنکر جو رہتے ہیں، اچھے خراب سب پس جاتے ہیں. میرے جیسے مولوی، آپ جیسے مسلمان سب اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ حالات کو بدلنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ حالات ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کبھی درود کو پڑھا بھی نہیں ہوگا، جس کو درود ابراہیمی بھی یاد نہ ہو، جس کو اتحیات بھی نہ آتی ہو، جس کو سورہ فاتحہ تک صحیح سے پڑھنا نہ آتا ہو. کتنے مسلمان ہیں آپ ذرا دیکھیں، کلمہ پڑھنا صحیح سے نہیں آتا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح صحابہ کرام کو ملکوں میں فتح عطا فرمائی ہے، اس طرح یہاں پر فتح ہو جائے. ناممکن، امپاسبل نہیں ہوگا. اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہم نے اگر اپنے ارادوں کو نہیں بدلا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافروں نے اپنے وقت کے رسولوں سے، پیغمبروں سے کہا، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بھی ضرور آپ سب کو اپنے ملک سے، اپنی زمین سے باہر نکال دیں گے. NRC، ہم اپنے ملک سے آپ کو باہر نکال دیں گے. اگر آپ کو اس ملک میں رہنا ہے، اس زمین میں رہنا ہے، تو کیا کرنا؟ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. گھر واپسی، CAB. تم کو اگر اس ملک میں رہنا ہے، ہماری زمین میں رہنا ہے، تو کیا کرنا؟ اپنا نام بدلنا ہوگا، دھرم پریورتن کرنا ہوگا، چینج آف ریلیجن کرنا ہوگا. تب جا کر کے تم کو سٹیزن شپ ملے گی، شہریت ملے گی، اور تم کو یہاں رہنا ممکن ہوگا، ورنہ نہیں. لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا. اللہ پاک نے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں بتا دیا کہ تمام پیغمبروں سے کافروں نے کہا تم کو ہم اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں گے. اگر تم کو یہاں رہنا ہے تو اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، کلمے کو چھوڑنا پڑے گا، آسمانی کتاب کو چھوڑنا پڑے گا،
ہم جو بات کہیں اس کو ماننا پڑے گا، ہم جس ریلیجن کو فالو کرنے کو کہیں اس کو فالو کرنا ہوگا، ورنہ نکلو یہاں سے باہر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں سے فرمایا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کی طرف وحی کر کے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اے پیغمبروں، اے ایمان والوں سن لو، ہم ان تمام ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ان تمام ظالموں کو ہم تباہ اور برباد کر کے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑے گا، ان ظالموں کو ہلاک کرے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ اللہ نے آگے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ خوشخبری، یہ بشارت اس بندے کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ کے سامنے قیامت والے دن جواب دینے کے سلسلے میں دنیا میں ڈرتا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ یہ خوشخبری اور یہ بشارت ان ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، حالات سے پریشان نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، ظلم کرنے والے کی طاقت اگر بڑی ہے، اس ظلم کرنے والے سے زیادہ طاقت والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ جب اس نے کہا میں تم کو قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا، تو سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، اگر میری مقدر میں شہادت لکھی ہوئے ہے تو میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، مار لو، قتل کر ڈالو۔ حجاج بن یوسف نے سعید ابن جبیر تابعی رحمت اللہ علیہ کو قتل کر دیا، ان کے جسم سے اتنا خون نکلا، حجاج بن یوسف جیسا بڑا ظالم بادشاہ بھی کانپنے لگ گیا، خون کو دیکھ کر کے کانپنے لگ گیا، اور وہاں کے حکیموں سے، اطباء سے، ڈاکٹروں سے پوچھا انسان کے جسم سے کیا اتنا خون بھی نکل سکتا ہے؟ تو ڈاکٹروں نے بتایا دراصل بات یہ ہے جب آدمی ڈرتا ہے موت سے تو سارا کا سارا خون کلیجہ چوس لیتا ہے، کلیجہ سارا کا سارا خون چوس لیتا ہے، اس کو کاٹا جائے گا تو خون زیادہ نہیں نکلتا۔ یہ سعید ابن جبیر مسلمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے والا ہے، اس پر مضبوط ایمان رکھنے والا ہے، اس کے دل کے اندر تیرا ذرا بھی خوف نہیں، موت کا ذرا بھی ڈر نہیں تھا، تو نے مارا، قتل کیا تو جسم کا سارا خون کلیجے نے باہر نکال کر کے پھینک دیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، مضبوط ایمان کے ساتھ مسلمان اگر جمع رہے گا، ڈرے گا نہیں حالات سے، گھبرائے گا نہیں، اور علماء کی رہبری میں چلے گا، علماء کی رہبری میں، ان کی گائیڈنس میں اگلا قدم رکھے گا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ علماء کی پیروی کرنی ہوگی، مساجد سے اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو ہمیں یہاں سے باہر جانا پڑے گا، یا پھر ڈیٹینشن سینٹر کے اندر ہمیں جو کمرہ 50 آدمی کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس میں 100-200 آدمیوں کو رکھیں گے، وہاں رہنا پڑے گا، نہ وقت پر کھانا نہ وقت پر پینا، ورنہ دوسرے نمبر کا سٹیزن بن کر کے یہاں ہمیں اس ملک میں رہنا پڑے گا، جو نہ خود اپنا مکان رکھ سکتا ہے، نہ اپنا خود کا کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی سرکاری نوکری مل سکتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہمارے اوپر آنے والی ہیں۔ اس لیے پورے ملک کے اندر پروٹیسٹ چل رہے ہیں، ریلیاں چل رہی ہیں، پرامن ماحول میں رہ کر کے، کسی پر ہمسا نہیں، کسی پر ظلم نہیں، کسی پر کوئی زیادتی نہیں، کسی کے املاک کو ضائع نہیں کرنا، اور شانتی پوروک پیسفل ریلیز چل رہی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو سپورٹ کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، علماء کی رہبری میں کرنا۔ مسلمان کیا، ہندوستان کے رہنے والے
ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، سیکولر ذہن رکھنے والا ہر ہندوستان کا سٹیزن اس ایکٹ کے خلاف ہے، اس NRC کے خلاف ہے، CAB کے خلاف ہے، NPR کے خلاف ہے، کیونکہ یہ قانون ایسے ہیں جو ملک کے اندر لڑائیوں کو پیدا کرنے والے قانون ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ جا کر بتائیں گے انشاءاللہ گھروں میں، بہت کمزور بیمار والا انشاءاللہ، مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ بولیں۔ اگر آپ لوگ نہیں جاگے سوتے رہے تو کیا ہوگا؟ یہ سب ظلم کیوں آتے ہیں؟ جب ہم لوگ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے تب آتے ہیں۔ یہ جو مسجدوں سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ غیروں کو پکارنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو پکارنے کے لیے ہے۔ مجھے اور آپ کو جگایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، اٹھے نوجوان، اٹھے مسلمان، اٹھو نماز پڑھو، نماز کے لیے نکلو، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف نکلو، مسجدوں کی طرف نکلو۔ دیکھ لو ہزاروں کی تعداد میں محلے کے اندر مسلمان ہیں، لیکن مسجد کو آنے والے 100-200 آدمی۔ یہ آوازیں یوں ہی نہیں اٹھتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اے مسلمان تو میری مسجد کو آباد کرنے کی فکر نہیں کرتا، مسجد کو تو اذان کی آواز سن کر نہیں آتا، آوازیں آئیں گی، لاؤڈ سپیکر پر اذان کیوں ہو رہی ہے، بند کرو۔ آ رہی کہ نہیں آ رہی آوازیں؟ یہ ظلم ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھتا جائے گا، یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ بہت سارے کمزور ایمان والے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کفر کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بولتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، بس آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جب بھی زمین پر آئی تو کن لوگوں کے اوپر آئی؟ مؤمنین، اللہ نے کہا جو کامل ایمان والے ہیں ان کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے، جو کبھی ادھر کبھی ادھر ان کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آتی، جو آدھے کچے ایمان والے ہیں ان کے اوپر کبھی اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔